لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ جہاں اس کو نفع نظر آتا ہے وہاں پر اللہ کی دی ہوئی 3 نعمتوں کو لگاتا ہے. ہر انسان کو اللہ نے 3 نعمتیں دی ہیں: جان کی، مال کی اور صلاحیت کی. آوردہ مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ہر ایک کو یہ 3 نعمتیں اللہ نے دی. اور جب سے دنیا بنی قیامت تک ہر ایک ان 3 نعمتوں کو اس جگہ پر لگا رہا ہے جہاں اس کو نفع نظر آتا ہے، اور ان چیزوں پر لگا رہا ہے جہاں ان چیزوں سے بچنے میں اس کو اپنی حفاظت نظر آتی ہے. 2 چیزیں: نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا. لیکن نفع 2 طرح کا، نقصان 2 طرح کا. ایک نفع ہو جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، اور ایک نقصان ہو جو دنیا میں نظر آ رہا ہے. مکان مل گیا تو اس کا نفع، کاروبار مل گیا تو اس کا نفع، اپنی ذاتی گاڑی مل گئی تو اس کا نفع، بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے تو اس کا نفع. ہر ایک دیکھ رہا ہے اور ہر ایک اس پر جان مال صلاحیت کھپا رہا ہے. کھیتی کرنے والا کھیتی پر، تاجر اپنی تجارت پر، ملازم اپنی ملازمت پر، عہدے والا اپنے دفتر پر لگا رہا. اور ان چیزوں کے نہ ملنے کا جو نقصان ہے کہ بھائی بغیر مکان کے کیا کریں گے، بغیر کاروبار کے کیا کریں گے. چلو کاروبار نہیں ہے لیکن سروس اور نوکری اور مزدوری نہیں ہے تو کیا کریں گے. 4 بچیاں اور 3 بچے ہیں، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی. اب یہ نقصان ہے اس کے سامنے.
اس سے بچنے کے لیے آدمی تدبیریں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن یہ دنیا کا نفع اور نقصان اس میں صرف ایمان والا نہیں لگا. جتنے دنیا میں انسان ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے نہ لائے، قیامت کے بعد، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، مرنے کے بعد ایک مستقل زندگی ہے، چاہے اس کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، ہر ایک اس لائن کے نفع کے حاصل کرنے میں اور اس نفع کے نہ ملنے پر جو نقصان نظر آتا ہے، اس نقصان سے بچنے میں اپنی 3 صلاحیتوں کو لگا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا اس کو سمجھدار کہہ رہی ہے. یا سمجھدار باپ ہے جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کی فکر کرتا ہے. سمجھدار آدمی ہے جو روزی روٹی کے لیے اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے. سمجھدار آدمی ہے جو اپنی سہولت اور اپنے پورے پریوار اور گھر کی سہولت کے لیے رات دن دوڑ دھوپ کرتا ہے. ایک شوہر صبح جاتا ہے، شام کو تھک کر آتا ہے، تو بیوی اس کو سمجھدار سمجھتی ہے کہ وہ سمجھدار ہے کہ ہمارے لیے تھکتے ہیں. ایک کسان اپنے کھیت پر نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، ہر موسم کی فصل لینے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، چنتی سے چنتی بیج اس میں ڈالتا ہے. یہاں تک کہ اس دنیا کا نفع و نقصان جانور تک بھی جانتے ہیں. آپ کتے کو روٹی بتا دو تو آ جائے گا، اور ڈنڈا بتا دو تو بھاگ جائے گا. دنیا کے نفع نقصان کو وہ جانتا ہے. لیکن ایمان والا دین کے دائرے میں رہ کر یہ نفع حاصل کرے گا، اور دین کے دائرے میں رہ کر اس نفع کے نہ ملنے پر اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے. دنیا دارالاسباب ہے، لیکن اس کی نظر یہاں تک نہیں رہے گی. یہ اس میں لگے گا ضرورت کے بقدر. جیسے پیشاب خانے میں چپل رکھے جاتے ہیں، آپ کیا رکھتے ہیں؟ اب بولو تو صحیح. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہر نمازی اپنے بغل میں دبا کر گھر لے جائے. اس لیے وہ چپل کو آگے سے کاٹ دیا جاتا ہے. بھائی ضرورت ہے پہن لو، ضرورت پوری جائے اتار دو. یہ تو نہیں کہا جائے گا بغیر چپل کے لیٹرین میں جاؤ، بغیر چپل کے استنجا کرنے جاؤ، یہ تو نہیں کہا جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا جب بھی دیکھو بغل میں چپل ہی چپل ہے. ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر اس میں لگو، اور ضرورت پوری ہو جائے تو چھوڑ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پھانکا آیا، اور اتنا پھانکا آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی اب گھر میں کچھ نہیں، ہماری عورتوں کی طرح نہیں، ابھی تو 2 مہینے چلے اتنا پڑا ہوا ہے اور ابھی سے کام کھانا شروع کر دیتی ہے. તમને ખબર છે ખાંડ ગરમો નથી اور તેલના ડબ્બાની ફિકર કરજો، حالانکہ 2 ڈبے پڑے ہوئے ہیں. وہاں تو کچھ نہیں تھا. حضرت حسن اور حسین کے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. اب ضرورت پڑ گئی تو گئے. حلال روزی کمانا فرض ہے. یہ نہیں کہ روزی روٹی کے لیے جس طرح چاہے بڑا کاروبار کرو،
چاہے بڑے کاروبار کے لیے سود لینا پڑے، لونیں پاس کرانی پڑے، رشوت دینی پڑے، یہ نہیں۔ آج ذہن میں یہ بٹھا ہوا ہے کہ جتنا بڑا کاروبار اتنی بڑی روزی، اور جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ روزی۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ مزدور سڑکیں بنتی ہے، پتھر توڑتے ہیں، کئی گھنٹے محنت کرتے ہیں، شام کو کیا لے کے جاتے ہیں؟ اور آپ جیسے بیپاری آفس میں، اس میں بھی ایسی ہے، فون پر بات کر کے لاکھوں کما لیتے ہیں۔ کماتے ہو؟ بولو تو صحیح، کہاں رکھتے ہو؟ یہ غلط ذہن ہے کہ جتنی زیادہ محنت اتنی زیادہ روزی۔ کس نے کہا؟ ارے وہ انسان، تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری روزی کا کوٹا اللہ نے اس وقت طے کر دیا تھا، اور تجھے پیدا کرنے والا مالک یہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ تو مولوی صاحب روزی اللہ کے ذمے ہے تو کل سے گودریج تالے لگا دو دکانوں پر۔ کیوں؟ کہ روزی اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک روزی اللہ کے ذمے ہے، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، دار الاسباب ہے، تجھے سبب کے درجے میں لگنا پڑے گا۔ اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سبب کو اصل سمجھتا ہے یا میری طاقت کو اور میرے فیصلے کو اصل سمجھتا ہے۔ جو اللہ کو رزاق مانے گا اور اپنے دھندے کاروبار کو خالی برتن مانے گا کہ جو اوپر سے آئے گا وہی برتن میں آئے گا، تو کبھی اس دکان کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی ڈنڈی نہیں مارے گا، کبھی اس دنیا کے لیے کبھی نمازوں کے جنازے نہیں نکالے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوق المسلم کالمصلی، سوق المسلم کالمصلی، کہ مسلمان کا بازار بھی ایسا جیسے مسلمان کی مسجد۔ تو مسجد میں مسلمان کیوں آئے گا؟ پانی پینے؟ کیوں آئے گا؟ نہ بولنے کی قسم کھائیے آپ نے۔ کیوں آئے گا؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ تو مسلمان بازار میں مالدار بننے کے لیے جائے گا، مالدار بننے کے لیے کمانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں مالداری ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، مالداری اور غریبی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی گیا، بالکل حالت خستہ فقیرانہ۔ اب بادشاہ کے پاس جانا آسان تھوڑا ہے، چائے سے زیادہ کٹلی گرم ہوتی ہے۔ اب وہ جو سنتری فنتری کھڑے ہیں، کہاں جاتے ہو؟ تو بادشاہ کے پاس، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اس نے کہا میں بادشاہ سے کہو کہ تمہارا ساڑو بھائی آیا ہے۔ ساڑو بھائی سمجھتے ہو؟ ساڑو بھائی سمجھ میں آتے ہیں، حقیقی بھائی سمجھ میں نہیں آتے۔ سالیاں سمجھ میں آتی ہے، حقیقی بہنیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سانس سمجھ میں آتی ہے، جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا ہے اور 2 سال اپنا خون پلایا ہے، وہ ماں سمجھ یاد نہیں رہتی۔ اور پہنچا پیغام کہ آپ کے ساڑو بھائی آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ گے؟ وہ گیا تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا تمہارا بنے بھی آویلا چھے۔ بادشاہ کا ساڑو تو اس کی بیوی کا۔ تو بیگم آئی، یہ کون؟ تو اس سے کہا کہ تو نے کس اعتبار سے کہا کہ تو میرا ساڑو ہے؟ کہا کہ دیکھو
غریبی اور مالداری دو بہنیں تھیں. مالداری جو بہن تھی اس سے اللہ نے تمہارا جوڑ بٹھا دیا, اور غریبی جو بہن تھی اس سے میرا جوڑ بٹھا دیا. تو ساڑھو بھائی وہی نہیں ہوئے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تم محنت کرتے کرتے ٹوٹ جا, لیکن اگر تیری قسمت میں غریبی ہے تو دور نہیں کر سکتا. یہ چکر سے نکلو. اور مالداری میں کامیابی ہے اور غریبی میں ناکامی ہے, یہ بھی چھوڑو. مالداری میں کامیابی ہوتی تو سب سے زیادہ مالدار قارون تھا, کیوں زمین میں دھسا. اور اگر غریبی میں ناکامی ہے تو عام صحابہ اور عام اللہ والے اکثر بے بسی بے کسی کی حالت میں زندگی گزار کر گئے ہیں, لیکن وہ سب کامیاب ہیں. دنیا پر نظر ڈالنے کی وجہ سے ذہن اس طرف گیا ہے. ایمان والا دکان پر, کاروبار پر, نوکری پر, آفس پر, کھیت پر جائے گا حلال روزی کمانے کے لیے. جو شخص 3 نیتوں کے ساتھ حلال روزی کمائے گا. آج تو ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہے. کیوں اتنے تھکتے ہو تم بھی, تمہارے 3 بیٹے بھی, 2 نوکر بھی. مولوی صاحب ایک کا مکان ہے, 2 کے باقی ہے بھی, تو تیرے کمانے سے 2 مکان ہو جائیں گے. نیت ہی صحیح نہیں ہے. ایمان والے کی نیت حلال روزی کمانے کی. اللہ کا حکم ہے حلال روزی کھاؤ, حلال روزی کھاؤ. حلال لقمہ چاہے چٹنی روٹی کا کیوں نہ ہو, چاہے سوکھی روٹی کا کیوں نہ ہو, جب اندر میں جاتا ہے تو وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی طرف دھکا دیتا ہے. اندر میں نیک اعمال کے جذبات اڑتے ہیں. نماز پڑھو, اشراق پڑھو, چاشت پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, دعا مانگو, تہجد پڑھو, اندر میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا, بس گیا ہو. ایک حرام لقمہ 40 دن کی نمازوں کو برباد کر دیتا ہے. ایک حرام لقمہ. اور وہ حرام لقمہ اندر گیا, جیسے وومٹ ہوتی ہے نا, وومٹ سمجھو لو, وومٹ ہوتی ہے نا, تو اندر کا کھایا ہوا سب اندر, باہر. حرام لقمہ گیا, تقویٰ باہر, اللہ کا خوف باہر, جنت کا شوق باہر, جہنم کا خوف باہر. دل ویران ہو جائے گا. اسی لیے حجاج بن یوسف نے کہا تھا نا, وہ مستجاب الدعوات ایک جماعت تھی, جو مانگے اللہ دعا قبول کرتے تھے ان کی. اس نے کہا اچھا. ایک مرتبہ دعوت کی اور لقمہ کھلا دیا. اس کے بعد کہا اب ان کو جتنی دعائیں کرنی ہو کرو. گئی, دعا کی طاقت گئی. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے تھے. ان کی ایک آدمی نے دعوت کی, کہا بھائی میں تو کسی جگہ جاتا نہیں, اور ہمارے یہاں تو ذرا کان میں ہوا آنی چاہیے. بہت اصرار کیا, گئے. ایک لقمہ کھایا, ایک لقمہ, وہ بھی کھایا نہیں, منہ میں گھمایا اور باہر نکال دیا. اس کا لعاب اور تھوک اندر گیا. حضرت فرماتے ہیں 2 مہینے تک میرے اندر گناہ کے جذبات ابھرتے رہے. حلال روزی, اس کا اثر اولاد پر پڑے گا, اس کا اثر بدن کی تندرستی پر پڑے گا,
اس کا اثر انسان کی عبادت پر پڑے گا. حلال روزی کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو حلال روزی دینے کا فیصلہ کیا ہے. زمین سے نکلنے والا ہر دانہ پاک کے ناپاک. تم بولتے نہیں ہو، میں بیان بند کروں گا. درخت کا ہر پھل، حلال جانوروں کے دودھ کا ہر قطرہ، بارش کا ہر قطرہ کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے. اب کوئی ناپاک ڈول میں دودھ نکالے، ناپاک ڈول میں بارش کا پانی بھرے تو پھوٹی اس کی. اللہ نے تو فیصلہ کیا ہے، حکم بھی دیا ہے حلال کھاؤ، اور اللہ نے انتظام بھی کیا ہے حلال کھانے کا. لیکن آدمی عجلت میں اور جلدی میں حرام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، مسجد آئی، مسجد شہنشاہ کا دربار ہے. فقیر لوگ مالدار کے دروازے پر جاتے ہیں. اللہ غنی ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء. او لاکھ پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی، تو جو چاہے دعویٰ کر دے، لیکن تو فقیر ہے. غنی کے دروازے پر آ، غنی کے دروازے پر آ. یہاں 4 دیواریں ہوگی، کچھ چٹائیاں ہوگی، باقی کچھ نہیں ہوگا. جیسے وہ راشن کی دکان ہوتی ہے، راشن جانتے ہیں، کنٹرول کیا کہتے ہیں لوگ، راشن سدھریا، وہ کنٹرول کی دکان. وہاں بوریا بھی ہوگی، کانٹا بھی ہوگا، کھولنے والے بھی ہوں گے، لینے والے بھی ہوں گے. لیکن جہاں راشن کارڈ پر معاملتدار کا تھپا لگتا ہے وہاں بوریا ہوتی ہے، کانٹا ہوتا ہے، 1-2 کرسیاں ہوتی ہے، 2-4 چوپڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں سکہ لگوا دے تو وہاں تجھے مل جائے گا. یہاں سکہ نہیں لگوایا اور وہاں لائن لگا کے کھڑا ہے، ملے گا؟ مسجد میں آ کر اپنی روزی کی برکت کا سکہ لگوا دے، مسجد میں آ کر اپنے دل کے چین سکون کا سکہ لگوا دے، مسجد میں آ کر دنیا اور آخرت کی عزت کا سکہ لگوا دے. پھر چاہے تو جھونپڑے میں رہے یا بنگلے میں رہے، لاکھ پتی رہے یا روڈ پتی رہے، خدا تیرے لیے عزت کا فیصلہ کر دے گا، خدا تیرے لیے کامیابی کا فیصلہ کر دے گا. یہاں دربار میں تو آ پہلے. اسی لیے اذان میں 6 سبق ہیں. 6 سبق. کتنے سبق ہیں؟ مؤذن صاحب کے لیے، اس کے لیے تمہیں اردو نہ بھاؤ تو گجراتی من آوڑے سے. 6 سبق ہے. پہلا سبق، عام لوگوں کا ذہن ہے کہ بڑے سے دوستی کرو، وکیل بڑا، ڈاکٹر بڑا، انجینئر بڑا، جس سے کام بنانا ہے بڑے کو کام دو. عام ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا سبق یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دشائیں کتنی اور کھونے کتنے؟ دشائیں 4، مشرق مغرب شمال جنوب. ان میں جن جن کی بڑائی کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، او مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے. کانوں میں تشکیل کر دو، آپ کی کانوں میں انگلیاں ڈال دے. باہر کی کسی کی آواز تیرے کان میں نہیں آنی چاہیے، تو سب کے کانوں میں آواز پہنچا. او دکان کو بڑا سمجھنے والوں، او فیکٹری کو بڑا سمجھنے والوں، او وکیل کو بڑا سمجھنے والوں، او ڈاکٹر کو بڑا سمجھنے والوں، او انجینئر کو بڑا سمجھنے والوں، سن لو، سب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے.
یہ بنیاد ہے اللہ سے جڑنے کا. اس لیے صحابہ کرام کے غریب بھی، مالدار بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی سب اللہ سے جڑے ہوئے تھے. اللہ سے جڑے ہوئے تھے کہ بھائی ادھر ادھر جانے سے کیا فائدہ، بڑی ذات تو اللہ کی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. او کملی اوڑھنے والے اٹھ جائیے، سونے کا وقت نہیں ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. ڈرائیے. نبی کا ڈرانا یا ایسا نہیں تھا جیسے عورتیں ڈراتی ہے، چپ ہو جاؤ نہ بلی آئے گی، چپ ہو جاؤ نہ تیرے ابا آئیں گے، اور چپ ہو جا ورنہ مولوی صاحب آئیں گے. مولوی صاحب بھی ڈرانے کے آئٹم. ڈرائیے تو نذیر کے معنی ڈرانے کے نہیں ہیں، نذیر کے معنی انجام کار سے واقف کرنا. انجام کار سے واقف کرنا. سچ بولو گے تو یوں ہوگا، جھوٹ بولو گے تو یوں ہوگا، امانت کے ساتھ چلے گے تو یوں ہوگا، خیانت کرو گے تو یوں ہوگا، حلال کماؤ گے تو یوں ہوگا، اور حرام میں ہاتھ ڈالو گے تو یوں ہوگا. نماز پڑھو گے تو یوں ہوگا، اور نماز چھوڑو گے تو یوں ہوگا. شادیوں میں سادگی لاؤ گے تو یوں ہوگا، اور شادیوں کو رسومات کے ذریعے سے برباد کرو گے تو یوں ہوگا. نذیر انجام کار سے واقف کرنا. اب ڈرانے کا راستہ کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اصل میں ہے فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ، لیکن آگے پیچھے کر دیا حسر کے لیے کہ بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے. پہلا سبق ہے دل میں اللہ کی بڑائی اتارو. کیسے اتارو؟ کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو. اس پوری زمین کو اللہ نے پانی پر رکھا ہے. کوئی ہے اور پانی سے بھرا ہوا ہے، اور اس پر آپ ایک ٹریکٹر مٹی ڈالو، اوپر رہے گی نیچے جائے گی. کتنے ایکڑ زمین پانی پر ہے؟ کس نے کیا؟ یہ آسمان ایک نہیں 7 آسمان، اور 7 آسمان میں ایک بارش کی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ عبادت نہ کرتا ہو. خالی نہیں ہے. زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، پھر ایک آسمان کی جھاڑائی 500 سال، ایسے 7 آسمان اللہ نے زنجیر سے لٹکایا نہیں اور کسی بیم پر اٹکایا نہیں. نہ لٹکاوا ہے نہ اٹکاوا ہے. ارے تو پتنگ کا کاغذ اندر رکھ کے بتا، پتنگ کا کاغذ اندر رکھ کے بتا. اس کو دیکھو اور اللہ کی بڑائی کو پہچانو. سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے. اسٹیئرنگ نہیں ہے، ڈرائیور نہیں بٹھایا. اچھے ہوائی جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، بسیں لیٹ ہو جاتی ہے. جو وقت ہے سورج کے نکلنے کا اور جو وقت ہے سورج کے ڈوبنے کا، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہے. کون کر رہا؟ اس کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو. لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں سے کہیں گے بھائی پریشانی دور کرو، امن لاؤ، لائیں گے. ہماری ذلت دور کرو، عزت لاؤ، لائیں گے. ہماری بے برکتی دور کرو، برکت لاؤ، لائیں گے. ارے ان سے یہ کہو کہ سورج کو رات کو نکالو اور دن کو ڈبو دو، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے کہ بھائی رات لمبی ہے ٹوکی کر دو اور دن ٹوکا ہے لمبا کر دو؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، برساؤ، کوئی برسا سکتا ہے؟ جیسے بادل پر پانی برسانا اور سورج کے نظام کو آگے پیچھے کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوئی سے لے کر پہاڑ تک
چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، بدن سے لے کر بال تک، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، قبضہ صرف ایک اللہ کا ہے۔ یہ محنت اسی لیے ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، گھروں میں بولو۔ اب ایک باپ ایک ماں اور 3 بچیاں اور 3 چھوکرے، ماں باپ تو ایک ہے نا، ہر ایک کی چہرہ پٹی اور ماڈل ایک ہے کہ الگ الگ؟ ہونٹوں کا نقشہ ایک ہے کہ الگ الگ؟ آنکھوں کی سائز ایک ہے کہ الگ الگ؟ اور آواز کون کر رہا؟ ماں باپ۔ اب رات میں بجلی نہیں ہے، کڑاکے ہیں، سردی ہے، دھماکے ہیں، بادل اس کے گرج کے، اب کوئی بچی روئی تو ماں کہتے سمیہ کیوں روتی ہے؟ اب اندھیرے میں کہتے سمیہ، کیسے پہچانا اس نے؟ اب سب کی آواز ہوتی تو، سب کی آواز ایک جیسی ہوتی تو سب کو سنبھالنا پڑتا ہے، کون رویا؟ بڑی روئی، چھوٹی روئی، بڑا رویا، چھوٹا، کون رویا؟ تو رات اسی میں چلی جائے۔ اللہ کی قدرت ہے نہیں ہے؟ ایک اگر چہرہ پٹی سب کی ایک ہوتی، کون اٹھا لے گیا، کون روکڑا لے گیا؟ بھائی تمہیں اٹھا لے گیا تھا، کاکا بھولی جا، روکڑے نہیں جو تم، اب کس کو پکڑو گے تم؟ چہرہ پٹی سب کی ایک ہے، چھوکرے بدل جائیں گے، شوہر بدل جائیں گے، اور تمہاری وائف بدل جائے گی، بھئی یہ کس کی ہے؟ پتہ نہیں کس کی ہے۔ اب سردی کی رات، ایک شخص کی کٹے ہو کہتے بری عادت، رات کو دیر سے آنے کی۔ ایک مرتبہ کچھ جلدی آیا، بیوی نے دروازہ بند کیا تھا، کون؟ میں، تو سب کی آواز ایک جیسی۔ اب اس نے کھولا تو وہ شوہر نہیں تھا، چور تھا۔ غصہ، ڈنڈا بتایا، تجوری کی چابی لاؤ، دے دی، صاف کر کے چلا گیا۔ اب بیوی نے دروازہ پھر بند کیا کہ پھر واپس نہ آ جائے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آیا، کٹے والا ہے نا، وہ آیا، کھولو، نہیں کھولوں گی، وہ سمجھا چور آئی، کھولو، نہیں کھولوں گی، کھول۔ اب بڑی مشکل سے کھولا تو جانے کے ساتھ مارا، ہے نا۔ تو بیوی نے کہا چور آوے تو بھی مارے اور یہ تریپن آوے تو بھی مارے، ہے نا، یہ گھر میں رہنے جیسا نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر سیدھی میکے میں اپنے بھائیوں سے کہا، تو اس کے بھائی 2-4 لکڑیاں لے کے آئے، شوہر کے بھائیوں کو پتا چلا تو وہ بھی آئے، آپس میں اتھڑامڑ ہوئی، 4 دواخانے میں گئے، 2 قبرستان گئے۔ کا نتیجہ اللہ کہتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کو الگ کیا ہے اور تمہاری آوازوں کو الگ کیا ہے۔ بچوں کو دیکھو، خدا کو پہچانو۔ روزانہ دودھ پیتے ہو، 1 گلاس دودھ میں خدا کی پہچان ہو جائے۔ اب دودھ کے جانور کو آپ نے ہری گھاس کھلائی، اللہ کی قدرت چلی، اللہ نے 3 چیزیں پیدا کی، لال خون ناپاک، پیلا گوبر ناپاک، 2 نالیاں تو یہ، اور سفید دودھ پاک۔ ایک طرف گندی نالی خون کی، ایک طرف گندی نالی گوبر کی، اور بیچ میں پائپ لائن دودھ کی۔ کبھی خون کی پائپ لائن لیکیج ہوئی؟ کبھی گوبر کی پائپ لائن لیکیج ہوئی؟ کون کر رہا؟ غور کرو، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ ہے کون۔ پھر گائے کا پیو، بھینس کا پیو، بکری کا پیو، اونٹنی کا پیو، ہر ایک کا ٹیسٹ گرم کر کے پیو، بولتے رہو، ٹیسٹ الگ، شکر ڈالو، شہد ڈالو، گڑ ڈالو،
باجرے کی روٹی کے ساتھ کھاؤ، گیہوں کی روٹی کے ساتھ کھاؤ، پیٹ بھر گیا آپ کا؟ کون کر رہا ہے؟ ایک گلاس دودھ پر تو غور کرے گا، اللہ کی بڑائی تجھے سمجھ میں آ جائے۔ تو اذان کا پہلا سبق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بڑا اللہ کو مانا اور اللہ بڑا ہے تو کام کون بناتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر بڑا کام بناتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں یا میں نے اقرار کیا، یہ ترجمہ کرتے ہو۔ اشہدو کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور چاند کی گواہی کون دیتا ہے؟ خبر جس نے دیکھا ہے چاند۔ ابھی رمضان کا چاند آئے گا، رمضان کا چاند بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اور عید کا چاند امام صاحب ٹھہر جاؤ، ابھی تراویح مت پڑھاؤ، خبر تو آئے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں، جیسے چاند کو دیکھنے والا دیکھ کر گواہی دیتا ہے وہ ایمان والا، تو اس یقین کے ساتھ کہ جیسے تو نے اللہ کو دیکھا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کا بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب کسی بڑے سے کام نکلوانا ہو، یہ دوسرا سبق ہو گیا، کسی بڑے سے کام نکلوانا ہو تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان سے زیادہ لاگوڑ والا کون ہے نا؟ فلاں صاحب ہیں، ان سے بات کرو، تو آگے صاحب سے بات کریں گے، اور صاحب سے کہیں گے صاحب فلانا آدمی آوے تو ذرا کام کر دو۔ آدمی تلاش کرتا ہے کہ زیادہ تعلق والا کون، تو اللہ سے سب سے زیادہ تعلق والا کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے عزت لینے کے لیے، اللہ سے کامیابی لینے کے لیے، اللہ سے چین سکون والی زندگی لینے کے لیے، اللہ سے برکتوں کے فیصلے کروانے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے واسطہ بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تیسرا سبق اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر جتنا چلوں گا، یہ سنتیں مجھے اللہ سے قریب کریں گی۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر جتنا چلوں گا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا۔ سب سے بڑا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آپ نے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہر طریقہ بتلایا ہے، ہر طریقہ۔ بچہ پیدا ہو، آپ نے کیا بتایا؟ نہلا دھلا کر کیا کرو؟ پاک کرو۔ معلوم ہوا کہ اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے، اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ چست اور ٹائٹ کپڑے مت پہنو، ورنہ تمہارا استنجا کھل کر نہیں ہوگا، اور کھل کر نہ ہونے کے نتیجے میں تمہارا بدن بھی ناپاک رہے گا اور تمہارے کپڑے بھی ناپاک رہیں گے۔ آج فیشن کے عنوان سے دشمن نے ہم لوگوں کو ایسا لباس پہنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کھل کر استنجا نہیں کر سکتا، آدمی کو احساس تک نہیں ہے۔ اسلام کو پاکی پسند ہے، بچے کو پاک صاف کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ کسی اللہ والے سے، کسی نیک بندے سے، امام صاحب سے، مولوی صاحب سے کھجور چبوا کر اس کے تالوں میں چپکا دو۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ کہانی گڑتوتی، گڑتوتی۔ ہاں، اب اس میں کیا سبق ہے؟ خبردار
خبردار اپنی اولاد کو حرام لقمہ مت کھلانا، حرام روزی مت کھلانا. جیسے پہلی روزی تو نے نیک بندے کے منہ سے چبائی ہوئی کھجور اس کو چٹائی ہے، پوری زندگی اس کو حلال روزی کھلانا. یہ اللہ کا حکم ہے شروع ہی سے. پھر اس کے بعد 7 دن ہو جائے، اچھا نام رکھو. کیا رکھو؟ اچھا نام رکھو. اور نام میں بھی فیشن چلیے. اچھے نام صحابہ کے، اچھے نام صحابیات کے، اچھے نام اولیاء کرام کے، اچھے نام نیک صالح عورتوں کے. لیکن پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں لوگ. نام کے بھی اثر ہوتے ہیں. ایک شخص کا نام کلیم اللہ تھا، کلیم اللہ، تو اس کے معنی ہے زخم. تو جب بھی دیکھو بیمار رہے تو مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن کا کیا نام ہے کہ کلیم اللہ، کہ نام بدل دو سلیم اللہ. کیا رکھو تو ہمیشہ تندرست رہتے ہیں. نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ایک شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، مولوی صاحب کے پاس آیا. مولوی صاحب کو اچھا نام بتاؤ. کہ محمد رکھ دو. یہ تو ہمارے کتب میں ہے. احمد رکھ دو، کہ میرے بھانجے کا نام ہے. 2-4 نام اسلامی بتائے. مولوی صاحب ایسا نام بتاؤ کہ آج تک کسی نے ایسا نام نہ رکھا ہو. تو مولوی صاحب نے کہا شیطان رکھ دو. کسی نے رکھا ہے شیطان؟ اچھا نام رکھو. یہ اسلام کا سبق ہے. اچھا نام رکھو. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ کبھی دیکھنا عورت دودھ پلاتی ہے، زویو سے کبھی ارے اپنی عورت اپنی اولاد کو دودھ پلاوے تو دیکھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تو زور کو کب کرو. وہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس کی ماں کی چھاتی اس کے منہ میں ہے، لیکن اس کی نظر اوپر ہے. دیکھ لینا تجربہ کرے تو کری گئی. کیا کہتا ہے؟ امی تو نہیں پلاتی ہے، تیری چھاتی میں دودھ کی نہریں چلانے والا ایک اللہ ہے. دکان پر بیٹھو اور کہو تو نہیں پال رہی ہے. دفتر میں بیٹھو تو مجھے روزی نہیں دے رہا ہے. کھیت پر جاؤ، ایک کھیت تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میرا اللہ ہے جو تیرے خالی برتن میں میری روزی ڈال رہا ہے. یہ سبق ہے. کہ کہیں بھی رہو نظر کہاں رہے؟ اللہ پر. نظر کہاں رہے؟ اللہ پر. میرا ایک اللہ ہے، میرا رب ہے، میرا رب ہے. پھر جب وہ بولتا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا بلاتے ہیں. بیٹا ابو کہو ابو. ارے چھوڑ ابو کو، پہلے اللہ کا نام سکھا. اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری کر، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر. یہ اسلامی تعلیم ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بچوں سے یہی کہلواؤ. شروع ہی سے تربیت ہو رہی ہے. جب 7 سال کا ہو جائے نماز کی ٹکور شروع کر دو. بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو. حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی. اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو. کبھی کبھی تنبیہ کرو، نماز نہیں پڑھتا تو کیوں؟ تاکہ جب نماز فرض ہو وہاں سے لے کر موت تک اس کی کوئی نماز آگے پیچھے نہ. یہ اسلامی تربیت ہے، ایسے نہیں ہے. 10 سال کی اولاد ہو جائے بھائی بہن کے بستر الگ کر دو. واہ رے واہ شریعت. بھائی بہن ہے کہ بچی کا بستر الگ، بچے کا بستر الگ. 10 سال کی عمر میں یہ کر دو تاکہ شرم حیا باقی رہے. یہ ہے اسلامی تعلیم. یہی ہے اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے.
شروع ہوگا، سب سے پہلے انسان کے بدن میں کیا ہے؟ پیدا نے پوچھو کیا اودھی پہلے ہمارے اندر شو سے، ارے سب سے پہلے کیا ہے؟ سر کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟ آپ کو شک ہے؟ سر ہے نا؟ اب سر کا طریقہ معلوم کرو، بال کیسے رکھو گے، بال کیسے کٹاؤ گے، وہاں سے دن شروع ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بال رکھنا ہو تو پورے رکھو اور کٹوانے ہو تو پورے کٹواؤ، آدھے منڈاؤ آدھے باقی رکھو، یہ شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ او جوانوں، شریعت سنت پر آؤ، شریعت سنت پر آؤ، باہر کے ماحول کو دیکھ کر اپنے بالوں کی کٹنگ فٹنگ مت کرو۔ آپ علیہ السلام نے 3 طریقے کے بال رکھے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ اپناؤ۔ کانوں سے نیچے کانوں تک اور آدھے کانوں تک، اگر کوئی منڈانا چاہے سب منڈا دو، کچھ منڈاؤ کچھ باقی رکھو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر سر کے بعد تمہیں تو بالکل آپ کا بڑا بگس ہو گئی، سر کے بعد گلا کاپان سے کشو کیا؟ چہرہ، چہرہ، اے مسلمان، چہرہ، چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھ، داڑھی میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، یہ سرکاری گھاس ہے، اس پر اس طرح چلانا اور کینچی چلانے کی اجازت نہیں ہے، ایک لمٹ ہے۔ وہ لمٹ یہ ہے کہ 1 مٹھی ہو جائے، پھر ادھر کے جو بڑا ہے وہ لے لو، لیکن مٹھی یہاں سے نہیں پکڑنے کی، مٹھی یہاں سے پکڑنے کی، یہ چھوڑ دینے کا۔ اب جو اوپر کے ہیں لے لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس سے پہلے استرل یا کینچی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس پر آؤ، اس پر آؤ۔ پھر اس کے بعد اوپر کا بدن، اس کے بعد اوپر کا بدن، او بیڑا کیا میرا اوپر کا بدن یہاں سے لے کر یہاں تک کیا پہنو گے؟ تم اللہ والے ہو، تمہارا یونیفارم اللہ طے کرے گا، تمہارا یونیفارم اللہ طے کرے گا۔ ایک پولیس والے کا یونیفارم اس کی بیوی طے کرتی ہے۔ اگر بیوی یوں کہے کہ تمہیں تو دانا تو تم کھاکی کھاکی پہرو، کم بدلو تو بدل دے گا، وہ بدل دے گا۔ او جس دن وردی گئی اس دن نوکری گئی، اور جس دن نوکری گئی اس دن وٹامن آر گیا، اور وٹامن آر گیا تو اللہ تللے گئے سب۔ ہاں ہوش ہے، ہاں اب پہلے ہے۔ باہر والوں کو دیکھ کر تو اللہ کا بتلایا یونیفارم تو بدل لیتا ہے۔ ارے کالجوں کے یونیفارم الگ الگ ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے یونیفارم الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کپڑے پہن کر گیا، لیکن دوسرے کالج کا یونیفارم پہن کر گیا، ننگا نہیں گیا، کیا کہے گا؟ گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ صاحب یونیفارم پہلے مجھے یہاں کالج میں تھی، ہاں کالج میں بڑھو ہوئے تو پہلے یونیفارم پہلوانوں جہاں کالج نے نکی کرے مجھے۔ جنت سے بھی کہا جائے گا گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ نے یونیفارم دے دیا ہے، میرے اللہ نے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کیا کہ ایمان والے مرد کا وہ لباس جو اوپر سے نیچے پہنا جاتا ہے، اوپر سے بولو قمیص ہے، کرتا ہے، نیچے سے اوپر پہنتے ہو، اوپر سے نیچے پہنتے ہو، کہاں تک ہونا چاہیے؟ کہ گھٹنوں کے نیچے تک۔ کہاں تک؟ گھٹنوں کے نیچے تک۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، ایمان والے مرد کا لباس اوپر والا
گھٹنوں کے نیچے تک. جو لباس نیچے سے اوپر پہنا جاتا ہے وہ ٹوچن سے اوپر، ٹوچن سمجھتے ہیں؟ ٹخنوں سے اوپر، کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹخنے سے اوپر. لا حق الازار علی الکعبین، ٹخنوں پر ازار کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے ٹخنوں کے نیچے لنگی، تہبند یا دوسرا کوئی کرتا لٹکایا، قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اس کو گناہ سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اجازت نہیں ہے اسمال ازار، اس کی اجازت نہیں ہے. اوپر رکھو، اوپر رکھو. آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا ازار کتنا ہو؟ کہ آدھی کو ملی تک. اگر تجھے پسند نہ ہو تو کم سے کم ٹخنوں کے نیچے ازار مت رکھتا. عام بنا ہو گئی ہے ٹخنوں سے نیچے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر سر پر کیا کرو؟ سر ہے، بال ہے، صحیح ہے، لیکن ننگے سر مت رہو. ٹوپی پہننا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ٹوپی کے ساتھ رہے گا تو اسلامی لباس کے ساتھ رہے گا. یہ لباس اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لائے گا. تو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے زندگی گزارے گا. اور اس عظمت کے ساتھ کہ میرے آقا کی سنت ہے ٹوپی پہننا، اور میرے آقا کی سنت یہ کرتا و پاجامہ پہننا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پاجامہ پہنا نہیں ہے، لیکن آپ نے پاجامہ کو پسند کیا. آپ ہمیشہ تہبند باندھتے تھے. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، میرے دوستو، عورتوں کو ان کے حقوق دو، حقوق دو. مولوی صاحب مہینے کے 25، 30، 35 ہزار ہم تو دے دیتے ہیں، خرچ کرو جیت گئی، ارے پوچھے تو پھر نہیں دو. یہ حق ہے، یہ حق ہے. چند کوڑیاں تو نے دے دی، چند سونے چاندی کے ٹھکرے دے دیے، اور چند کپڑوں کے چتھڑے دے دیے، بیوی کا حق ادا ہو گیا. اس بیوی کو کھانا پکانا، سینہ پلونا، کپڑا دھونا، جھاڑو صفائی اس کی ماں نے سکھایا ہے. تو نے کیا سکھایا؟ تیرے ذمے ہے آنے والی بندی کا ایمان تازہ کر. تیرے ذمے ہے آنے والی بندی کو شریعت و سنت پر لا. تو تیرے ذمے ہے کہ آنے والی بندی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو نیک بنانے کے لیے گھر کا ماحول اسلامی بنے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب عورتیں ہماری، ان کا بھی بدن سر سے شروع ہوگا نا. آپ تھکے ہو؟ اچانک اب یہ عورت، اس کے بال کٹانے کی اجازت نہیں ہے. عورت بال نہیں کٹا سکتی، یہ بویں کٹا نہیں سکتی، اجازت نہیں ہے. ہاں کوئی بیماری ہو جائے تو پھر بال منڈوا سکتی ہے علاج کے طور پر، فیشن کے طور پر. آج تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سروں پر بیوی کٹ ہے. اچھا خاصا باپ ہے، اچھی خاصی ماں ہے، لیکن اولاد دیکھو کیا ہے میرے دوستوں، کیا ہے. شریعت نے ادب کیا سکھایا تھا؟ عورت بال پورے رکھے گی. پھر یہ بال اس کو چھپانے کی اجازت ہے. جیسے مرد کے لیے ٹوپی، عورت کے لیے لال ٹوپی. عورت کے لیے بولو نا یار، تملوں کو من کمنٹ کا آتا ویڑا پور والا کیا بال چھپا. او اللہ کی بندی بال چھپا. ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، زبیدہ بہت نیک بیوی تھی. گھر میں 100 باندیاں رکھی تھی، 100 باندیاں، اور باری باری وہ باندیاں تلاوت کرتی تھی. کوئی گھڑی اس کا محل تلاوت سے خالی نہیں ہوتا. بادشاہ کی بیوی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس نے ہارون سے کہا تمہارا مال کس کام کا؟ یہ بیچارے حاجی آتے ہیں، الفاظ میں پانی ہے نہیں، کچھ پیسے لگاؤ نا، پیسے لگاؤ. تو عراق سے لے کر الفاظ تک پانی کی نہر کھدوائی. آج بھی وہ نہر موجود ہے.
عرفات کے میدان میں پہاڑوں میں پانی نہیں ہے، عراق سے عرفات تک اس زبیدہ کا انتقال ہوا۔ ایک دفعہ ہارون رشید اور زبیدہ دونوں جا رہے تھے، بہلول بیٹھے تھے، بہلول جو ہمیشہ اوپر کی دنیا میں رہتے تھے، وہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں، تمہیں تو سدھرے نا سو، ہمارے یہاں دیہاتوں میں جب بارش آتی ہے نا تو بچے جو ہے نا وہ گیلی مٹی کو اپنے پیر پر تھوپتے رہتے ہیں، پھر پیر نکال دیتے ہیں۔ مائی ہاؤس کیا مائی ہاؤس، پھر پتہ نہیں ادھر ادھر کے وہ پھول وغیرہ لا کر ایلیویشن فیلیویشن ڈیکوریشن وہ بناتے ہیں، اور بھی کوئی بچہ آتا ہے لات مار کے توڑ دیتا ہے، امی میرا مکان توڑ دیا، روتا ہے۔ تو بہلول مکان بنا رہے تھے، تو ہارون رشید اور زبیدہ نے، بہلول کیا کرتے ہو؟ میں مکان بناتا ہوں، جو اس کو خریدے گا جنت میں بنگلہ، جو اس کو خریدے گا جنت میں بنگلہ۔ تو مردوں کو تو بات جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ زبیدہ نے کہا اچھا کتنے میں؟ کہ 1 درہم میں۔ لے پہلو دیکھنا جنت میں بنگلہ چاہیے کہ بالکل 100%۔ ہارون رشید کو سمجھ میں آیا نہیں آتا۔ عورتوں کو ذرا ترغیب دو، بیچاری 3 دن کے لیے تیار، 10 دن کے لیے تیار ہیں، چلے میں جانے کے لیے تیار، گھر کی تعلیم، اور ان کو 2.5 گھنٹے کا بیان سناؤ۔ لیکن آپ ایسے نہیں ہیں، ابھی تشکیل ہوگی تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے حوصلے بتائیں گے، بتاؤ گے؟ دونوں چلے، رات کو خواب آیا ہارون رشید کو، جنت کا بنگلہ ہے شاندار، اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، کون سا عمل، کون سا ذکر، کون سا گشت، کون سا سیر اللہ، کون سی مسجد وال جماعت کی فکر، اور کون سے 2.5 گھنٹے، اور کون سے چلے اور 4 مہینے، کیا دلوائے گا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لگے رہو، بوجھ مت سمجھو، اپنی زندگی کو اس کے ساتھ لگاؤ۔ یہ میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، یہ ہمارے دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ آپ سراپا رحمت ہے، ان اعمال میں نور ہی نور ہے، اور ان اعمال میں رحمت ہی رحمت ہے۔ ان اعمال کے کرنے پر، اعمال دعوت اس کے کرنے پر آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے بہت سیدھا سادہ۔ ہارون رشید داخل ہونے لگے تو فرشتوں نے کہا نو ایڈمیشن، کیا کہا؟ بولو نا، اجازت نہیں ہے۔ دیکھو میری بیوی کا ہے، نام لکھا تیری بیوی کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ یاد رکھنا آخرت میں نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا، نہ اولاد ماں باپ کی، نہ ماں باپ اولاد کے، نہ بھائی بہن کا، نہ بہن بھائی کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کو یاد کرو، یہ کچے دھاگے سب ٹوٹ جائیں گے۔ اجازت نہیں ملی، صبح ہوئی، دوسرے دن ڈھونڈنے گئے تو بہلول بنا رہے تھے مٹی کا گھر۔ کیا کرتے ہو؟ گھر جو خریدے گا جنت میں بنگلہ۔ اب ہارون رشید کو دیکھ لیا تھا کہ کل تو پھول گالی سے، آج پھول نے تو کہا نہیں، کتنے میں دو گے؟ کہ پوری بادشاہت کے بدلے میں، کل تو 1 درہم میں، کہ ہاں دیکھ کر آئے ہو، دیکھ کر آئے ہو۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے گھر میں اسلامی معاشرہ زندہ ہو، بیوی کا دینی ذہن ہو۔ تو زبیدہ کی موت کا وقت آیا، انتقال ہو گیا۔ ایک عورت نے خواب دیکھا، زبیدہ کیا گزری کہ اپنی تو چھٹی ہو گئی، اپنی تو مغفرت ہو گئی۔ مغفرت کے معنی چھٹی، معاملہ صاحب جاؤ۔
تو وہ عورت خواب میں دیکھنے والی کیا کہنے لگی؟ زبیدہ تیری تو چھٹی ہوئے نا، تو نے تو اتنی بڑی نہر کھودوائی تھی. نا 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 نا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے کیے، لمبے لمبے ذکر کیے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی، لیکن کام آ گئی کون سی؟ تہجد کی چند رکعتیں کام آ گئی. کرتے رہو کرتے رہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر گئے تھے، فرعون نے آرڈر جاری کیا نا پکڑو اللہ و ختم کرو. بھاگے تھے، مدین پہنچے تھے، 2 بچیوں کو دیکھا تھا، 2 بچیوں کو دیکھا تھا. بچیوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ مرد پانی بھرتے ہیں. بھائی صاحب پنچایت نے باری لگائی ہے، ایک دن مرد بھریں گے، ایک دن مرد کے ساتھ کون ہوگا؟ عورتیں. آج مردوں کی باری ہے، وہ فارغ ہو جائیں گے پھر ہم بھریں گے. اچھا لاؤ میں مرد ہوں، لاؤ میں مرد ہوں. بھائی 3 دن کی جماعت ہے، کوئی لے جانے والا نہیں، میں تیار ہوں. چلنے کی جماعت ہے، کوئی ذمہ دار نہیں، چاہے میرے 6 مہینے ہوئے ہیں، میں تیار ہوں. گئے. نبی تو بننے ہی والے تھے، ہر نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت. اور وہ لوگ جو بڑھتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے گھڑے ڈال کر بڑے گھڑے بڑھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہٹو اور بڑا گھڑا ڈال کر بڑا ہی بھر کے دے دیا. ایک ہی گھڑا بنا نا، ایک ہی گھڑا بنا نا. کیا پتا اس کے پیچھے کیا رحمتیں ہیں. میرے بھائیوں، اعمال دعوت کو اور اللہ کے احکامات کو معمولی مت سمجھو، کرتے رہو کرتے رہو. حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں کرتے رہو کرتے رہو، ایک گھڑی آئے گی اللہ نواز دے گا. پابندی کے ساتھ سے روزہ لگاؤ، پابندی کے ساتھ چلا 4 مہینہ لگاؤ. میں اپنے گھر کے آباد کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگاتا ہوں، میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے لگاؤ گے. 27 دن شریعت کے دائرے میں رہ کر مقامی کام کرتے ہوئے دنیا کماؤں گا حلال، اور 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور اپنے ساتھ جماعت بناؤں گا. اس پر آؤ تو پھر دیکھو خدا کیا دیتا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب اس کام کو کام بناؤ گے، بغیر محنت کے خدا پیسے دے گا. تو پیسوں کے لیے کرو گے. بغیر محنت کے خدا پیسے دے گا، اور بغیر پیسوں کے خدا چیزیں دے گا، اور بغیر چیزوں کے خدا ضرورتیں پوری کرے گا. راستہ ہے امن کا، چین کا، سکون کا، برکت کا. رحمت للعالمین والی محنت ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے. ارے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام کو گود میں لیا تھا، یتیمی کی حالت میں لیا تھا. ان کی چھاتیوں میں دودھ ابھرنے لگا اور مریم اتنی جاندار بن گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے آقا کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے پورے گھرانے کو دودھ پلایا. انہوں نے آپ کی ذات کو گود میں لیا، ہم آپ کی بات کو گود میں لیں گے. یہ آپ کی بات ہے. مجھے مانتے ہو، میرے دین کو سنبھالتے رہنا، میرے دین کو پانی دیتے رہنا. اب وہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں، شعیب علیہ السلام کی بچیاں، شعیب علیہ السلام نابینا. آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ بچیوں کو نظر، آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ ابا مردوں کی باری تھی، مردوں کی باری میں ہم دیر سے آتی تھی، لیکن ایک جوان مل گیا. اچھا اس نے ہم پر احسان کیا، تو احسان کے بدلے میں، احسان کے بدلے میں احسان. ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں پالا پوسا، سردی گرمی ہمارے لیے برداشت کی، ادھر ادھر مزدوری کر کے ہمیں پالا بڑا کیا. تو ماں باپ کے احسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ احسان. آج ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اس ماں باپ کا قصور یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے. اس باپ کا قصور یہ ہے کہ تم کو کاروبار حوالے کر دیا، اب سیدھے منہ تو بات نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی خیریت نہیں پوچھتا. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کہ 3 بھائی ہیں، اب تینوں ماں باپ کو بہت سمجھ رہے ہیں. ماں باپ رحمت ہے، بہت سمجھتے ہیں. اب مشورہ کرتے بھائی کچھ کرو. کیا کرو کہ 1 مہینے کی باری لگاؤ. لا الہ الا اللہ. ہائے ہائے ہائے. اس ماں باپ سے پوچھو
ہمارے 3 بچیاں، ہمارے 3 بیٹے، کل کی چٹنی کھرل میں آج کی چھاس میں ڈال کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے میں نے اپنی اولاد کا پیٹ بھرا تھا، کبھی چچا ماموں کے یہاں ٹکڑا رہنے نہیں بھیجا تھا۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ مہینے مہینے کی باری لگا دی ہے۔ یہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ ہے۔ بیوی کی باتوں میں آ گیا، وہ کہتے میں نہیں پالوں گی، وہ کہتے میں نہیں پالوں گی، وہ کہتے میں نہیں پالوں گی۔ اب 31 کا مہینہ 30 تاریخ ہوئی، یہاں سے بھائی پر پہنچ جاتا ہے، بھائی خبر سے شنی کال 31 تاریخ سے تو شو لے جائیو مامی تردن بھائی تو اور بھابھی بیمار سے پیشہ داڑا راکھو، ایک داڑو ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اب یہاں بڑی مشکل سے جی لگا تھا دوسرے بھائی کے یہاں، وہاں جی لگا تھا تیسرے بھائی کے یہاں۔ میرے بھائیوں، جب میں اسی بات مجمع میں کرتا ہوں، بہت سے بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں کہ ہاں ہماری یہ کپوری حالت ہو گئی، ہماری اولاد ہمارے ساتھ۔ یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، اور ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے زیادہ بے ادبی کرے گی۔ اور بعض تو زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، بعض زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی جانتے ہو، تیل نکلتا ہے تو بیل، بیچارے کو دوسرا بھی کام کرنے کا ہوتا تھا، تو بیل کے گلے میں گھنٹی، تو وہ چابک مارتا تھا اور دوسرے کام میں لگ جاتا تھا، تو بیل چلتا تھا، اور جب چلتا تھا تو گھنٹی بجتی تھی، تو پتا چلتا تھا کہ کام کر رہا ہے، اور جب گھنٹی بجنا بند تو ملا کر ایک چابک اور لگاتا تھا۔ ایک زیادہ پڑا ہوا آیا، کیا بولو نا بھائی صاحب، بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں؟ کہ بھائی میرے تو دوسرے بھی کام ہوتے ہیں، گاڑی کا بھی کام ہوتا ہے، میں چابک مارتا ہوں، چلتا ہے، گھنٹی بجتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ چل رہا ہے، اور جب گھنٹی بند ہو جاتی ہے تو بھی چابک لگاتا ہوں۔ وہ زیادہ پڑا ہوا تھا، جیسے ایک زیادہ پڑا ہوا ہے نا آیا، تو اوپلے ہیں نا، اوپلے چھانے، تمہیں تو چھانے اوپلے وہ لوگ دیواروں پر چپکاتے ہیں کوکاوا ماٹے۔ تو ایک آیا، گائے آٹلے چڑی چیوی تھی گوبر کری، جو سوچنا ہے سوچنا۔ تو یہ زیادہ پڑھا لکھا بھائی ٹھیک ہے، تم کہتے ہو گھنٹی بجتی ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر بیل چلے نہیں اور پیر دھر کر کے کھجالتا رہے اور گھنٹی بجتی رہے تو تم سمجھو کہ کام ہو رہا ہے، اور کام نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس نے کہا بھائی اور عزت تو رہے مارو بڑھو تارا جتلو بڑھی لو انتر۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، بھائی یوں کرو، مانا تمہیں پڑھو باپ میں منہ پڑھو۔ یا اللہ، یا اللہ، بڑھاپے کا سہارا توڑ دیا تمہیں۔ ان کے دن کیسے کٹتے تھے، راتیں کیسے کٹتی تھی۔ کبھی بوڑھے کو نیند جلدی آتی تھی، بڑھیا کو نہیں آتی تھی، تو بڑھیا یوں کہتی تھی، او بڑھوا میں تو جاگت ہوں، تو سوت ہے۔ خوشی بڑھوا دے کون تمہیں اونگ نہ آئے تو مجھ کو، کبھی وہ جاگتا ہے وہ سو جاتی ہے، یوں رات کٹتی ہے، اور کبھی دن میں بیٹھے بیٹھے باتیں میں رات کٹتی ہے۔ تم نے ایک دوسرے کا سہارا ہی توڑ دیا۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے منہ پاڑو اور تمہارے خوراک کے عالمی بولش، تو باپ کی روٹی کے پیسے لیتا ہے، تو کھا کر کتنا کھائیں گے ایک روٹی تیری نسلوں تک کے لیے روزیوں کے دروازے کھلوا کر جائیں۔ اسلامی معاشرہ یہ ہے، بہت کم گھر ایسے ہیں جس میں ماں باپ سکھی جیون گزارتے ہیں۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو احسان کے بدلے میں احسان، شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی بلاؤ ان کو، اپنے بدلہ دیں گے۔ آئے، موسیٰ کیا ہوا، یوں ہوا،
جماعت میں جانے سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، مول صاحب یوں ہے، یوں، تو نکل تو صحیح، اللہ تیری ساری گھبراہٹ دور کر دے گا. تو سمجھتا ہے کام بگڑ جائے گا. جیسے ریل کی پٹری کو آدمی دور سے دیکھتا ہے تو یوں بند معلوم ہوتی ہے، تو چلتا جا، وہ تو کھلی ہوئی ہے، وہ تو کھلی ہوئی ہے. جب کارگزاری سنی تو فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے. ایک جوڑ کپڑے کی سوا کچھ نہیں تھا، کوئی سہارا اور آسرا نہیں تھا. شعیب علیہ السلام نے ایک بات کہی، نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ تمہارے حالات گئے. اب ایک بولی، بچی بولی، ابا اس کو اپنا نوکر رکھ دیں گے؟ اس لیے کہ نوکر میں دو چیزیں چاہیے، امانت داری اور طاقت. امانت دار ہو لیکن پھلی بوڑ کے نہ دے، کام بہت کرتا ہو لیکن چوری کرے. ابا طاقت تو کنویں پر دیکھ لی اور امانت داری راستے میں دیکھ لی. میں اکیلی، وہ جوان اکیلا، لیکن اس جوان نے مجھ سے کہا بھائی بہن میں آگے چلوں گا، تو پیچھے تو پیچھے چلنا. عورت کے پیچھے چلنا فتنے سے خالی نہیں ہے. ہوا آئے گی، دامن اٹھے گا، پنڈلی نظر آئے گی، اس لیے میں آگے چلوں گا، تو پیچھے چلنا. جب مڑنے کا آئے تو بولیو مت، کنکری پھینک دینا، میں وہاں مڑ جاؤں گا. تو امانت داری تو راستے میں دیکھ لی، طاقت کنویں پر دیکھ لی. شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی تو نوکر بنانے کی فکر میں ہے، وہ تو جمائی بناوانی فکر ہوں. کیا کیا ان نے بہت سے ہیں ابھی جمائی نہیں بنے. کوئی چودہ ہی کر تم ہو وظیفہ بڑھیا ہو تعویذ بول دیا اور یار رشتہ آگے سے آ رہا ہے، کام تو کرو، کام تو کرو. تو شعیب علیہ السلام کا موسیٰ میری دو بچیاں ہیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. شعیب علیہ السلام نابینا تھے. موسیٰ میں نابینا ہوں، میری دو جوان بچیاں، تم بھی جوان، اب اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے، لہذا میرے دوستو بالغ ہوتے ہی 1-2 سال میں بچی کا نکاح کرا دو، بچے کا نکاح کرا دو، ورنہ فتنوں سے ہم نہیں بچ سکیں. اور 3 چیزوں میں جلدی کرو، نماز میں، جنازے میں، اور جب شوہر کا اور جب بیوی کا مناسب شوہر مل جائے فوراً نکاح کرو. نکاح سادگی کے ساتھ کرو. نکاح میں 1 پیسے کا خرچہ نہیں ہے، 2 خرچے ہیں، ایک سنت اور ایک واجب. ولیمہ کرنا سود کے پیسوں سے، لون کے پیسوں سے، قرضے لینے کا نہیں. ولیمہ کرنا سنت اور مہر دینا واجب. اس کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. چھوکری کی شادی میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے. اللہ کے واسطے جہیز کو مہنگا مت کرو. جب جہیز مہنگا کرو گے شادی مہنگی ہو جائے گی اور بدکاری سستی ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا ہے، باقی بچیوں کو نہیں دیا. وہ بھی حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بڑے ہوئے تھے، گھر نہیں تھا تو گھر آخری کہاں سے ہوگی؟ اس لیے آپ نے کچھ ضروری چیزیں دے دی تھی، گھر کا سنسار چلے اس لیے. اور سادگی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا. سادگی پر لاؤ، دلہوں سادگی پر لاؤ، دلہنوں کو سادگی پر لاؤ، دونوں کے ماں باپ سادگی پر آوے. فضول خرچہ نہ کرو، اس لیے کہ ہر آدمی نکاح میں برکت چاہتا ہے. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز جس نفع کی ہو وہ نفع آدمی کو مل جائے، وہ برکت. اولاد کس کے لیے؟ اولاد کا نفع کیا کہ اولاد نیک ہو، ماں باپ کی فرما بردار ہو، یہ اولاد کی لائف کی برکت ہے. اور بیوی کی برکت کیا ہے؟ بیوی کی برکت کہ بیوی کے ذریعے سے چین سکون ملے. کیا ملے؟ چین سکون. اور برکت والا نکاح وہی ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. وہ کسی مشینری میں سے گریس نکل جاتے ہیں، گریس تو چلتی تو ہے مگر آواز آتی ہے کیچڑ کیچڑ کیچڑ. یہ ہر گھر میں کیچڑ کیچڑ ہے. کیوں؟ دین کی گریس نکل گئی ہے ہر گھر میں. ہمارے جو مولوی صاحبوں کے گھروں میں کیچڑ کیچڑ بولتا رہتا ہے. چین سکون ملے گا، یہ نکاح کی برکت ہے. اللہ نیک سارے اولاد دے گا، اللہ برکت والی روزی دے گا. اس لیے نکاح کو سادہ کرو، سادگی سے بچاؤ، فضول خرچی نہ کرو.
فضول خرچی نہ کرو. تو کہاں موسیٰ نکاح کر لو مہر کے لیے کہ مارا من کوئی تو ایم کرو مارا من بکریوں سے تمہیں 8 વર્ષ બકરીઓ ચરાવો કે 10 વર્ષ એગ્રીમેન્ટ કરો કે 8 વર્ષ બસ 10 વર્ષ પૂરા કરવા મારી મજૂરી વાસ્તે हो गया निकाह हो गया. महर में वो अब बकरियां चराने जा रहे हैं. सफूरा का निकाह हजरत मूसा से 8 साल पूरे हुए. बीवी उम्मीद से हुई. समझो सो उम्मीद से हुई. समझो सो. आज का ये जवान जल्दी औलाद का होना पसंद नहीं करता और ज्यादा औलाद होना पसंद नहीं करता. ऐसे गलत धंधे करता है. याद रखना जो औलाद को रोकने के लिए तदबीरें करता है बाद दफा अल्लाह मौत की औलाद को भी दे देता है. डरो अल्लाह से. अब्बा हम तो जा रहे हैं. अच्छा जा रहे हो तो सफूरा को भी ले जाओ. पहने कपड़े आए थे सफूरा को भी ले जाओ और मूसा बकरिया भी ले जाओ. क्या ले जाओ बोलो नहीं यार. नहीं छोड़ूंगा 10 बजे से पहले. हाँ मूसा बकरियों को भी ले जाओ. तो ठीक है अब्बा. अब मूसा बकरियों का चलाना आसान नहीं है. डंडा चाहिए. क्या चाहिए डंडा. तो कोने में 2-4 डंडे हैं वो ले आओ. अब शोएब अलैहिस्सलाम तो ना भी ना. अब्बा एक डंडा लिया कि लाओ मेरे पास. तो शोएब अलैहिस्सलाम ने यूं टटोला. नजर तो आता नहीं था. अरे मूसा तुमने तो नबूवत वाला डंडा ले लिया. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वास्ते से ये डंडा मुझे पहुंचा है. मालूम होता अल्लाह तुम्हें नबी बनाया. एक मटका क्या रंग लाया है. बीवी मिली बकरी मिली और नबूवत मिली. अरे कौन से 3 दिन कौन सा चिल्ला कौन से 4 महीने कौन से 2.5 घंटे कौन से मस्जिद व जमात की फिक्र अल्लाह से क्या दिलवाएगा हम सोच नहीं सकते. नियत करो मौत तक इस काम को करेंगे और शरीयत सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजारेंगे. अब जुबैदा याद आई. हाँ तुम्हारे तो मखफिरत बयान हो जावे ने नहर खोदवाई थी. ना नहर का कोई तस्करा नहीं है. एक मर्तबा अजान हो रही थी. मेरे सर से ओढ़नी सरक गई थी. जब अजान शुरू हुई मैंने अल्लाह की नाम की ताजीम में अपने सर को छुपा दिया था. मेरे अल्लाह ने कहा जुबैदा तूने मेरे नाम की ताजीम की थी इसलिए मैं तेरी मगफिरत करता हूं. तो औरत का सर ओढ़नी से छुपा हुआ होना चाहिए. कैसी ओढ़नी मकड़ी के जाल की तरह. ऐसी ओढ़नी के बाल नजर ना आए. एक फिर आएगा चेहरा. क्या आएगा. तो वहां तो कोई मसला है नहीं. यह है मसला है मसला नहीं है. वहां तो चेहरे को छुपाओ. और फिर आएगा ये लिबास. तो औरत का ये लिबास 3 खूबियों वाला होना चाहिए. कितना 3 खूबियों वाला. एक तो बदन से ढीला होना चाहिए. एक जाड़ा और मोटे कपड़े का होना चाहिए और एक पूरा होना चाहिए. पूरा यानी इतने हाथ पैर के पंजे और चेहरा गल में खुला रहे. आस्तीन यहां तक नहीं. गले की कटिंग यहां तक नहीं. और चुस्त न हो बारीक न हो. जिस औरत ने बारीक कपड़ा पहना अधूरा कपड़ा पहना या चुस्त कपड़ा पहना उस औरत के लिए इतनी बड़ी वईद है कि वो जन्नत में क्या जाएगी. जन्नत की खुशबू तक उसके लिए हराम है. मां बहनों को समझाओ तुम्हारा ये लिबास है. पहनने की जगह जन्नत है. खाने की जगह जन्नत है. बनाओ संगार की जगह जन्नत है. अभी तो अल्लाह को राजी करो. औरत का लिबास ये होना चाहिए. फिर औरत के माना पर्दे के हैं. औरत पर्दे में रहेगी. आप सोचिए कि चचा का लड़का फूफी का लड़का मामू का लड़का खाला का लड़का बहनोई ये सब गैर महरम है. ये किसी औरत का चेहरा नहीं देख सकते. तो अरे गहरे चेहरा देखेंगे नहीं. पर्दे के साथ औरत रहेगी.
چچا کا لڑکا نہیں دیکھ سکتا، پھوپھی کا لڑکا نہیں دیکھ سکتا، ماموں کا لڑکا نہیں دیکھ سکتا، خالہ کا لڑکا نہیں دیکھ سکتا، بہنوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پردہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اپنے گھروں میں پردہ زندہ کرو، اور ہم بھی پردے کا اہتمام کریں۔ ہماری خالہ کی لڑکی، ہماری ماموں کی لڑکی، چچی کی لڑکی اگر بغیر پردے بات کرے، ہم سر جھکا دیں، نظریں جھکا دیں اور کہے بہن یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، میرا اور تیرا پردہ ہو۔ پردے کے ساتھ عورت کو رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، شادیوں کو سادہ کرو، دین زندگیوں میں لانے کی محنت اور کوشش کرو، حلال روزی کی فکر کرو، رسومات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نکاح سستا کرو گے تو بدکاری مہنگی ہو جائے گی، اور اگر نکاح مہنگا کرو گے تو بدکاریاں سستی ہو جائے گی۔ یہ محنت اسی لیے ہے، اس محنت کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اس محنت کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اور روزانہ گھر میں تعلیم کر کے ہر ایک کا دینی ذہن بناؤ۔ مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، جنت سنو اور اس کا شوق پیدا کرو، جہنم سنو اور اس کا خوف پیدا کرو، اعمال کو سنو اور اس کی عظمت دلوں میں پیدا کرو۔ بھاگو مت، یہ فضائل اعمال خالی برکت کے لیے نہیں ہے۔ مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو، باہر کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگاؤ، قربانی کے ساتھ لگاؤ، استقامت کے ساتھ لگاؤ۔ پھر دیکھو خدا کیا دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ دلوں کا چین دے گا، روزی میں برکت دے گا، آپس میں محبت دے گا، اور دعا میں قبولیت دے گا۔ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو اذان کا تیسرا سبب کیا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتنا سنتوں پر چلو گے اللہ سے قریب، اور قریب والے کی بات سنی جاتی ہے، اللہ بات سنے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی لائن کون سی تھی؟ حی علی الصلاۃ، اعمال والی لائن۔ نماز سے خالی نماز نہیں، اعمال والی لائن۔ جب اس طریقے پر تم آ گئے تو اب سبق ہے حی علی الفلاح۔ اب کامیابی تمہارے لیے ہے۔ تم یہ مت سوچو میں غریب ہوں، مالدار ہوں، پتلے گھر میں ہوں، اونچے گھر میں ہوں، نوکری کرتا ہوں، سیٹ ہوں، سب چھوڑو، ان بنیادوں پر آؤ۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی الوہیت، پیارے نبی علیہ السلام کی رسالت اور اعمال والی لائن پر اپنے آپ کو ڈالو۔ خدا سب کے لیے کہہ رہا ہے حی علی الفلاح۔ کتنے سبق ہوئے؟ چھٹا سبق الصلاۃ خیر، پڑھو سو کدی، پڑھو سو الصلاۃ خیر من النوم۔ کتنی بھی اچھی چیز اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کو قربان کرو۔ جیسے میٹھی نیند رکاوٹ ہے، اس کو چھوڑ اور اللہ کا حکم پورا کر۔ او میرے بندو، ٹھیک ہے نیند تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن نماز نیند سے بہتر ہے۔ رکاوٹیں آئے گی، کبھی اپنی ذات کی طرف سے آئے گی، کبھی ماں باپ کی طرف سے آئے گی، کبھی کاروبار کی طرف سے آئے گی، کبھی دوست احباب کی طرف سے آئے گی، کبھی کتب قبیلے کی طرف سے آئے گی۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ اس رکاوٹ کے مقابلے میں اس وقت کا جو اللہ کا حکم ہے وہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ نے تسلی دی، گھبرائیو مت، گھبرائیو مت۔ یہ رکاوٹوں کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا کرنے پر کبھی باپ ناراض، کبھی ماں ناراض، کبھی سرکل ناراض، کبھی کٹمب ناراض، گر مت کر۔ تو نے اللہ کی بڑائی والا راستہ پکڑا ہے، تجھے کامیابی ملے گی اللہ کی بڑائی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس بڑائی کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس عزت کو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے 6 سبق ہیں۔ یہ محنت اسی لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلے تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری زندگی، ہمارے اولاد کی زندگی، ہماری مستورات کی زندگی انشاءاللہ شریعت سنت پر دائر ہے۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے کرنٹ، انشاءاللہ ہاں یہ ہے۔ اب تم نے تو سوچا مولوی صاحب نے انشاءاللہ کہلوایا، چھت سے ٹکرا کر واپس نہیں، چھتوں کو چیر کر، آسمانوں کو پھاڑ کر، یہ ہماری انشاءاللہ اللہ کے عرش سے ٹکرائی ہے۔ میرے بندوں نے میرے گھر میں بیٹھ کر
जवान भी, बूढ़ा भी, उलमा भी, अवाम भी, मालदार भी, गरीब भी, सबने ये कहा है कि अब तो अल्लाह का सच्चा बंदा बनना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनना है। अल्लाह भी यही फैसला करे। अब आपने नीयत कर ली कि नीयत काची से ली, नीयत काची से, अब नीयत कर ली, अल्लाह अकबर, नीयत बांध ली, अब શું કરો છો કે નિયત બોધી પણ નિયત શું કોમ બોધી પાડે। હવે સૂર્ય ફાતિહા शुरू कर, सूरज शुरू कर, रुकू कर, सजदा कर, नमाज पूरी થઈ जाए। तो नियत तो काम के लिए होती है, नियत बोलो ना, काम के लिए। अल्लाह करे हमारा ये मजमा जब तश्कील हो तो अभी मैं पूरी बात कहूँ भी नहीं और मजमा खड़ा होना शुरू करे। जैसे बहुत से दूल्हे होते हैं ना, हाजी साहब निकाह पढ़ाते हैं, खुतबा पढ़ा और कहा भाई सकीना बिनते मोहम्मद उमर को, ओ असलम, सकीना बिनते मोहम्मद उमर को इतने रुपए मेहर के एवज में वकील की वकालत से मैंने आपके निकाह में कबूल किया। अरे तू तो सवाल ही लोग कबूल किया, वो तो इसी तैयारी के साथ आता है। एक दफा में निकाह पढ़ाने गया तो मैंने उन दूल्हों से कहा भाई मैंने तुमको तुम्हारे निकाह में इस औरत को दिया, तुमने कबूल किया कि हाँ मैंने उसको आपके निकाह में कबूल किया। मैंने कहा रखड़ी देगा। हाँ, और कठिन का बहुत जल्दी होती है उनको। अल्लाह करे हमारा ये मजमा भी, क्या दुल्हा कहता है कबूल किया, हमारा ये मजमा भी इससे ज्यादा शौक के साथ, जज्बे के साथ कबूल किया और हमने तो निकाह दावत के काम के साथ कर दिया, निकाह दावत के काम के साथ कर दिया। अब जरा हिम्मत के साथ बताओ, सामने रमजान आ रहे हैं, अपने जज्बात, अपने हौसले खुदा को दिखाओ। चिल्ले 4 महीने के जो तकाते हैं, जब तक दुआ न हो कोई साथी उठे नहीं। अब हिम्मत के साथ बताना शुरू करो, आपकी जो तकाते हैं चिल्ले 4 महीने के, इस एतबार से बोलना शुरू करो। हाँ भाई, देखो